حضور والا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بعد سلام گزارش یہ ہے کہ جو تاریخ معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، یعنی میرے قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوئی تو اس پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردانہ کا کیا جواب رہا۔ جب اہل کفاروں نے سوال کیا تو اس پر حضرت صدیق اکبر امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردانہ کا جواب کیا رہا، اس پر ذرا تفصیلی گفتگو کر دیں، کیونکہ لوگ اختلاف پیدا کر رہے ہیں۔ تھوڑی سی روشنی ڈالے تو کرم ہوگا، نوازش ہوگی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمد ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا علی رسولہ النبی الامین المقین المکین المبین المعین الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى له بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ کا سوال ہے کہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر ہوئی تو اس پر حضرت ابو بکر کا جواب کیا رہا؟ جی، تو آئیے میں آپ کو بتانا چاہوں کہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب واپس آئے تو کیا پوزیشن رہی، سنیں گے۔ واقعہ معراج کی صبح کو جی، حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معراج کی تصدیق کی جی، تو کفار مکہ نے کہا کہ اس پر دلیل کیا ہے؟ ہاں ہاں ہاں، جب ابو بکر صدیق نے تصدیق کر لیا کہ میرے آقا نے جو کہا وہ سچ کہا، جی، تو کفار مکہ نے کہا اس پر دلیل کیا ہے؟ جی، تو آپ نے فرمایا کہ جب جبرائیل علیہ السلام صبح و شام اور بار بار ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس سدرا سے آ سکتے ہیں تو ہمارے آقا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلد 3 صفحہ 109 کے اوپر یہ بات درج ہے۔ ماشاء اللہ۔ اب ایک حکایت اس پہ سماعت کریں گے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ جی، جو اکابر اولیاء میں سے ہیں، ان کا ایک مرید دریائے دجلہ پر غسل کرنے گیا، جی، دریا کے کنارے کپڑے اتارے جی، اور خود دریا میں نہانے لگا، جی، اور جب دریا سے باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہے کہ میں ہندوستان میں موجود ہوں۔ جی، پھر اس نے یہاں شادی کی جی، اور اولاد ہوئی، جی، کافی مدت ہندوستان میں رہا۔ جی، ایک دن وہ غسل کرنے کے لیے دریا پر گیا جی، اور غوطہ لگایا، جب باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہی دریائے دجلہ ہے اور اس کے کپڑے دریا کے کنارے موجود ہیں، جی، جسے اس نے پہلے رکھا تھا۔ جی، کپڑے پہنے اور اپنے شیخ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کی خانقاہ میں حاضر ہوا جی، تو دیکھا کہ لوگ ابھی بھی اسی نماز کے لیے وضو کر رہے ہیں۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ ایک سانس میں 1000 سال کی عبادت، جی، یہ ایک میں نسخہ بتانے لگا ہوں۔ ماشاء اللہ۔ ایک سال میں 1000 سال کی عبادت، ایک سانس میں، جی، ایک سانس میں۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جی، جب مرد کامل مقام ولایت پر فائز ہوتا ہے جی، تو ایک سانس میں 1000 سال کی طاعت یعنی عبادت کر سکتا ہے۔ ماشاء اللہ، جی، نیز بہت سے بزرگان دین نے ایک ساتھ میں پورا قرآن ختم کیا۔ مارج النبوہ جلد 3 صفحہ 113 کے اوپر یہ بات درج ہے۔ جی، ماشاء اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ختم قرآن، جی، سرچشمہ ولایت باب مدینۃ العلم حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ جب ایک پاؤں رکاب میں رکھتے تو قرآن شریف پڑھنا شروع کرتے اور دوسرا پاؤں رکاب میں رکھنے سے پہلے تمام قرآن ختم کر لیتے۔ ماشاء اللہ، جی، مارج النبوہ جلد 3 صفحہ 113 پر یہ بات درج ہے۔ ماشاء اللہ۔ اب اگر ہمارے نبی الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رات کے تھوڑے سے حصے میں سارے عالم کو دیکھا جی، اور خالق عالم کو دیکھ کر واپس تشریف لے آئے تو تعجب کیا ہے؟
مگر معراج کی تصدیق کرنا اور ماننا ایمان والوں کا حصہ ہے، اور نہ ماننا معراج شریف کا انکار کرنا منافق بے ایمان کی عادت ہے۔ جی ماشاءاللہ۔ معراج کی حکمتیں، جی پہلی حکمت، اللہ تعالی فرماتا ہے جی ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، پارہ 11 رکوع 3 کے اندر یہ بات درج ہے۔ جی بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کے مال و جان خرید لیے ہیں اس بدلے پر کہ ان کے لیے جنت ہے۔ کنز الایمان۔ ماشاءاللہ۔ حضرات، اللہ تعالی خریدنے والا اور مومن بیچنے والے ہیں، جی اور مومن کی جان وہ مال بکنے والا مال اور اس کی قیمت جنت ہے۔ جی اور ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سودے کے وکیل اعظم ہیں، اور وکیل کا یہ مقام ہوتا ہے کہ وہ جی مالوں کو بھی دیکھے اور قیمت کو بھی دیکھے۔ جی حق ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا، اے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے اپنی امت کو بھی دیکھا اور جی ان کی جان و مال کا بھی مشاہدہ فرما لیا ہے۔ جی آؤ جنت کو بھی دیکھ لو جی جو اس کی قیمت ہے، اور خریدنے والے اپنے رب تعالی کو بھی دیکھ لو۔ جی اس لیے اللہ تعالی نے آپ کو معراج شریف عطا فرمایا۔ ماشاءاللہ۔ مارج النبوہ صفحہ 92 کے اوپر یہ بات درج ہے۔ جی دوسری حکمت، ہمارے نبی امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے جتنے نبی اور رسول جی علیہ السلام تشریف لائے، سب کا کلمہ تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ، جی یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، مگر یہ شہادت یعنی گواہی سنی ہوئی تھی جی کہ کسی بھی نبی نے اللہ کو دیکھا نہیں تھا، جی اور شہادت کی انتہا گواہی کا اختتام دیکھنے پر ہوتی ہے۔ جی اس لیے ضروری تھا کہ کوئی نبی اس شان کا ہو جو اللہ تعالی کو دیکھ کر گواہی دے، ماشاءاللہ۔ تاکہ اس کی گواہی پر شہادت مکمل ہو جائے۔ جی پھر قیامت تک نہ کسی اور نبی کے آنے کی حاجت رہے جی اور نہ شہادت کی ضرورت باقی رہے۔ جی اسی سبب سے اللہ تعالی نے ہمارے آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج شریف عطا فرمایا، جی تاکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خدائی کو بھی دیکھ لیں اور خدائے تعالیٰ کو بھی دیکھ لیں، اور ماشاءاللہ۔ دیکھ کر پھر گواہی دیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے سرکار نبیوں کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آ سکتا، جی اس لیے کہ گواہی مکمل ہو چکی۔ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے، جی شہادت پوری ہو گئی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج شریف عطا فرمایا۔ جی اب تیسری حکمت، جی اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا تو زمین و آسمان میں ایک طویل بحث اور مناظرہ ہوا۔ جی زمین نے کہا، اے آسمان، میں تجھ سے بہتر ہوں کہ مجھ پر شجر و حجر چرند و پرند ہے، اور میرے دامن میں رنگ برنگ پھول ہیں جو میری زینت ہیں۔ جی آسمان نے جواب دیا، اے زمین سن، مجھ میں چاند سورج ستارے لوح و قلم عرش و کرسی ہے۔ زمین نے کہا، مجھ پر بیت المقدس اور خانہ کعبہ ہے جس کی زیارت انبیاء و اولیاء اور تمام مسلمان کرتے ہیں۔ آسمان نے کہا، مجھ میں بیت المعمور ہے جس کا طواف فرشتے کرتے ہیں۔ آسمان نے کہا، اے زمین مجھ میں جنت ہے۔ تو زمین نے مسکرا کر خوشی میں ڈوب کر اپنا سر اونچا کیا اور آسمانوں کو مخاطب کر کے کہا، اے آسمان سن، اگر جنت تجھ میں ہے تو مالک جنت عرش کی زینت محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھ میں جلوہ فرما ہے۔ کیا کہنے میں، عاشق ماشاءاللہ۔ رسول امام احمد رضا اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خم ہو گئی پشت فلک اس تان زمین سے، سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا۔ یہ سن کر آسمان نے اعتراف عجز کرتے ہوئے سر جھکا دیا اور بارگاہ الوہیت میں عرض کیا کہ مولا، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عرش اعظم پر بلا تاکہ وہ اپنے قدم رحمت سے نواز کر شرف یاب فرمائیں، تاکہ زمین کے سامنے شرمندہ ہونے سے ہم بچ سکیں۔ جی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شب معراج آسمانوں سے گزرے، گویا اللہ تعالیٰ نے آسمان کی دعا قبول فرمایا، آپ کو معراج شریف عطا کیا۔ خلاصہ از معرج النبوہ جلد 3 صفحہ 93 کے اوپر یہ بات درج ہے۔ ماشاءاللہ۔ چوتھی حکمت، ہمارے نبی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، جی قیامت تک کا زمانہ ہمارے نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی زمانہ ہے، جی اور یہ زمانہ ایسا ہے کہ سائنس اپنے عروج کے شباب پر ہے، جی دن کا اجالا ہو کہ رات کا اندھیرا، جی گاؤں گاؤں قصبہ قصبہ شہر شہر ہر کوچہ وہ بازار میں سائنس کا کمال نظر آ رہا ہے۔ جی ایسی حیرت میں ڈالنے والی چیز سائنس نے ایجاد کی ہے کہ اسے دیکھ کر عقل حیران و پریشان ہے۔ جی سائنس ہی کی ایجاد ہے کہ راکٹ جو منٹوں میں ہزاروں کلومیٹر کی دوری پر جا کر واپس بھی آ جاتا ہے۔ جی سائنس کا دعویٰ ہے کہ ہم چاند پر گئے اور پھر وہاں سے مٹی لے کر واپس بھی آ گئے۔ اب اس سائنس کے زمانے کے لیے ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے آخری نبی محبوب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک ایسا معجزہ بھی عطا فرمائے جو اس زمانہ کے سائنس دانوں کے کمالات کا بھی جواب ہو جی اور قیامت تک آنے والے تمام سائنس دانوں کا بھی جواب ہو۔ جی اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی نبی الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج شریف کا معجزہ عطا فرمایا، جی تاکہ چاند پر جانے کا دعویٰ کرنے والے یہ دیکھ لیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چاند کو بھی گواہ کر چاند کو بھی گرد راہ بنا کر اور ساتوں آسمان کو اپنا زینہ بنا کر عرش اعظم پر جلوہ گر ہوئے، جی پھر لامکاں حاضر ہوئے اور آن کی آن میں واپس تشریف لائے تو زنجیر بھی ہلتی رہی اور بستر بھی گرم رہا جی اور وضو کا پانی جو گرا تھا بہ رہا تھا۔ جی سائنس کے کمال والے یہ دیکھ کر حیران ہیں اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک آنے والے سائنس داں حیران رہیں گے کہ اللہ تعالی نے جہاں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم کو پہنچایا ہے جی وہاں تک سائنس والوں کی عقل بھی نہیں پہنچ سکتی ہے۔ جی پانچویں حکمت، انا اعطینا کل کوثر، پارہ نمبر 30 سورہ کوثر۔ زمین سے آسمان تک، فرش سے عرش تک کل عالم کا قبضہ و اختیار اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرما دیا۔ جی یہی وجہ ہے کہ جنت کے دروازے پر اور جنت کے پتا پتا اور ڈالی ڈالی پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی تمام عالم کا، سب چیزوں کا، ذرے ذرے کا، پتے پتے کا، قطرے قطرے کا خالق یعنی پیدا کرنے والا خدا تعالیٰ ہے، اور یہ تمام عالم کا، سب چیزوں کا، ذرے ذرے کا، پتے پتے کا، قطرے قطرے کا مالک و مختار اللہ تعالیٰ نے اپنے عطا سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بنایا ہے۔ ماشاءاللہ جی خالق قل نے آپ کو مالک قل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ ماشاءاللہ جی تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ جس پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرش سے عرش تک کل عالم کا مالک بنایا ہے، جی تو شب معراج محبوب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بلا کر سیر کرا کر مالک کو اس کی ملکیت دکھائی جائے، اسی لیے اللہ تعالی نے آپ کو معراج شریف عطا فرمایا ہے، جی ماشاءاللہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ جی ایمان والو، ہمارے آقا سید الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بے شمار فضائل و کمالات اور معجزات میں سے روشن ترین کمال اور معجزہ معراج شریف ہے۔ جی حق اللہ تعالیٰ نے اسرا اور معراج سے ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو خصوصیت اور فضیلت عطا فرمائی، جی کسی نبی اور رسول کو وہ مقام بلند نصیب نہیں ہوا۔ حق ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ ماشاءاللہ پارہ نمبر 15 رکوع نمبر 1۔ پاکی ہے اسے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جی جس کے گرد اگرد ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے۔ کنز ایمان۔ معراج کے تعلق سے عقیدہ مکہ شریف سے مسجد اقصی تک اسرا کا ثبوت قرآن شریف سے ہے، اس کا منکر کافر ہے، اور مسجد اقصی سے آسمانوں تک کی سیر کا ثبوت احادیث مشہور سے ہے، اس کا منکر
مبتدع اور فاسق ہے، اور دیگر عجیب و غریب احوال کا ثبوت حدیثوں سے ہے۔ اس کا منکر جاہل اور محروم ہے۔ مدارج النبوہ جلد 1 صفحہ 287 پر یہ بات درج ہے۔ اسرا اور معراج، اگرچہ عام بول چال میں ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس پورے سفر یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی اور وہاں سے آسمانوں اور لامکاں تک تشریف لے جانے کو معراج کہا جاتا ہے، لیکن محدثین کرام اور مفسرین عظام کی اصطلاح میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر اسراء کہا جاتا ہے، اور مسجد اقصی سے آسمانوں کی طرف عروج فرمانا معراج کہلاتا ہے۔ اس کے لیے احادیث صحیحہ میں معراج اور عروج کے الفاظ ملتے ہیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مسجد حرام سے بیت المقدس تک کا سیر اسراء ہے، اور بیت المقدس سے آسمانوں کی سیر معراج ہے، اور آسمانوں سے مقام قاب قوسین تک اعراج ہے۔ فوائد الفوائد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 358 پر یہ بات درج ہے۔ آیات معراج میں فوائد اور نکات۔ اس آیت کریمہ میں ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سفر معراج کو بیان کیا گیا ہے۔ سفر نامہ میں 7 چیزوں کا بیان ضروری ہوتا ہے۔ سفر کس نے کرایا، سفر کس نے کیا، سفر کہاں سے کیا، سفر کہاں تک کیا، سفر رات میں ہوا یا دن میں، سفر کتنی دیر میں کیا، سفر کس لیے کیا، یہ چیزیں 7 چیزیں ضروری۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تکریم کے ساتھ ان 7 چیزوں کا ذکر فرما دیا۔ سفر کس نے کرایا، فرمایا سبحان نے۔ سفر کس نے کیا، فرمایا اس کے عبد خاص یعنی خاص بندے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے۔ سفر کہاں سے کیا، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے۔ سفر کہاں تک کیا، فرمایا الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک۔ سفر کس وقت ہوا، فرمایا اسراء، راتوں رات لے گیا۔ سفر کتنی دیر میں ہوا، فرمایا لیلہ، رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ سفر کس لیے کرایا، فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ دکھائیں ہم ان کو اپنی نشانیاں، اس لیے کرایا۔ نقطہ ایمان والو، عام طور سے ہوتا یہ ہے اور روز مرہ کی زندگی میں ہم آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ کامیابی کا سفر اگر باپ کرتا ہے تو بیٹا بیان کرتا ہے، پیر و مرشد سفر کرتا ہے تو خلیفہ یا مرید بیان کرتا ہے، استاد سفر کرتا ہے تو شاگرد بیان کرتا ہے، حاکم سفر کرتا ہے تو محکوم بیان کرتا ہے، بادشاہ سفر کرتا ہے تو وزیر بیان کرتا ہے۔ مگر اس سفر معراج میں ہمارے تمہارے نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و شوکت کا کیا کہنا کہ سفر ہمارے پیارے نبی بندے خاص صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا، اور بیان سبحان یعنی اللہ تعالی نے کیا ہے۔ سفر مصطفیٰ نے کیا ہے اور بیان خدا نے کیا ہے۔ خوب فرمایا پیارے رضا، اچھے رضا، امام احمد رضا، عاشق مصطفیٰ، سرکار اعلی حضرت، مجدد دین و ملت، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے خوب اچھی طریقے سے فرمایا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خوش روا عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا، خوش روا عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا۔ درود شریف پڑھ لیں تو کچھ باتیں اور عرض کر دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی له بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات دیکھیے، حضرت ابن حجر رحمت اللہ تعالی علیہ نے مختلف روایتوں میں تطبیق فرمائی، پھر بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے چچا زاد بہن حضرت ام ہانی کے گھر آرام فرما تھے، یعنی مقام ام ہانی سے معراج کی ابتدا ہوئی۔ مقام ام ہانی سے معراج شروع ہوا، ابتدا ہوئی۔ سیرت حلبیہ صفحہ نمبر 405، تفسیر ابن کثیر جلد 2 صفحہ 254، الطبقات الکبریٰ جلد 1 صفحہ 214 کے اوپر
یہ باتیں درج ہے۔ یہ بڑی حدیثوں کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ کوئی آدمی یہ نہ سمجھ لے کہ یہ چھوٹی کتاب لے کے بیٹھ جاتے ہیں، بیان کر دیتے ہیں۔ اس لیے بڑی کتابوں کی بات اس لیے حوالہ دے رہا ہوں کہ اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو ان کتابوں کو اٹھائیے، صفحات میں بتا رہا ہوں وہیں پہ اٹھا کے دیکھ لیجئے گا۔ معراج کس رات میں ہوئی؟ معراج جس وقت ہوئی وہ دوشنبہ کی شب تھی۔ اچھا، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرے آقا کی وصال بھی دوشنبے کو ہوئی، میرے آقا کی ولادت بھی دوشنبے کی ہوئی، اور میرے آقا معراج بھی گئے تو دوشنبے کو گئے ہیں۔ توجہ فرما لے، معراج جس وقت ہوئی وہ دوشنبہ کی شب تھی، یعنی پیر کی رات میں معراج ہوئی۔ پیر کی رات میں آپ پیدا ہوئے اور پیر ہی کو وصال فرمایا اور پیر ہی کو اعلان نبوت کیا اور پیر ہی کو مکہ سے ہجرت فرمائی اور پیر ہی کو مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ سیرت حلبیہ صفحہ نمبر 405 کے اوپر یہ بات درج ہے۔ کیا پیر کی وجاہت کیا گیا۔ اب اور بات سنیں گے کہ معراج شریف کا مہینہ اور تاریخ کیا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جاننا چاہیے کہ دیار عرب میں لوگوں کے درمیان مشہور ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معراج شریف 27 رجب المرجب کو ہوئی، ما ثابت بالسنہ صفحہ نمبر 139 کے اوپر یہ بات درج ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ نے اس عظیم سفر کو سبحان سے شروع فرمایا جو تعجب کے مقام میں استعمال کیا جاتا ہے، چونکہ سفر معراج بھی ایک عجیب و غریب سفر تھا جو انسانی عقل و فہم سے بلند تر تھا۔ یہی وجہ تھی جو کفار مکہ نے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے سبحان فرما کر یہ بتا دیا کہ سفر معراج ایک عجیب و غریب سفر ہے، مگر اس ذات نے یہ سفر کرایا جو سبحان ہے، وہ عجز و عیب اور مجبوری سے پاک ہے، اس کے یہاں کوئی مشکل نہیں، وہ ہر شے پہ قادر ہے۔ لیکن کافر کیوں انکار کرتے ہیں؟ الذی اسرا، لفظ اسرا زبان عرب میں رات کے سیر کو کہتے ہیں، یعنی اس ذات نے رات کو سیر کرائی۔ یہاں سیر کرنے والا اللہ تعالی ہے، سیر کرانے والا اللہ تعالی ہے، یعنی اللہ تعالی اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رات میں سیر کرانے لے گیا۔ بعبدہ میں جو لفظ بے ہے یہ مصاحبت کے لیے ہے، یعنی سیر کرانے والا سیر کرنے والے کے ساتھ تھا، اور یہ صحبت وہ معیت کیسی تھی جو بیان میں نہیں آ سکتی۔ اور بعبدہ میں جو ہی کا ضمیر ہے اس کا مرجع ذات رب تعالی ہے، اور عبد خاص ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے۔ صرف عبد ہونا اور بات ہے، عبد ہی ہونا بڑے کمال کا درجہ رکھتا ہے۔ عبد دیگر عبد ہو یا چیزیں دیگر، حضرات جس عبد کا ذکر کر رہا ہے وہ کوئی عام عبد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا خاص عبد ہے جس کی عبدیت پر اسے ناز ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے الوہیت میں یکتا اور تنہا ہے تو اس کا خاص عبد بھی اپنے عبدیت میں یکتا اور تنہا ہے۔ عاشق مصطفیٰ سرکار اعلی حضرت مجدد دین و ملت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، غواص بحر معرفت، سرکار اعلی حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان بیان فرماتے ہیں، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے ایک نہ ایک بنایا، تجھے ایک نہ ایک بنایا۔ آئیے ذرا دیکھیے، لیلا میں جو تنوین نکرا ہے برائے تقلیل وہ تحسیر ہے، یعنی معراج ساری رات نہیں ہوئی بلکہ رات کے تھوڑے سے حصے میں اتنا طویل اور عظیم سفر ہوا۔ حضرت امام سبکی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس عظیم سفر پر صرف ایک لحظہ یعنی ایک لمحہ لگا ہے، اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالی قادر ہے
قادر ہے کہ قصیر زمانہ کو طویل کر دے اور طویل زمانہ کو قصیر کر دے۔ سیرت حلبیہ صفحہ نمبر 404 کے اوپر یہ بات درج ہے۔ حضرات، یہ سیر خاص نشانیاں دکھانے کے لیے تھیں، اور دکھانا اچھی طرح رات میں نہیں بلکہ دن میں ہوتا ہے، تو پھر رات میں سیر کیوں کرائی؟ اور وہ رات یعنی 27ویں کی رات جس میں چاند نظر ہی نہ آتا، مطلب یہ ہوا کہ نہ سورج کی روشنی میں اور نہ چاند کی چاندنی میں سیر کرایا۔ گویا اللہ تعالی یہاں پر بھی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و شوکت کو بتانا چاہتا ہے کہ اے دنیا والوں، دیکھ لو اور اچھی طرح سے جان لو کہ ہمارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ چاند کی چاندنی کے محتاج ہیں اور نہ سورج کی روشنی کے، بلکہ چاند کی چاندنی اور سورج کی روشنی ہمارے مدینے والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کے صدقے میں ہیں۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے۔ میں مجرم ہوں آقا، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے۔ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے، اور تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، ہے منکر عجب خانے غرانے والے۔ اور رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تو نے دیکھے ہیں چندرانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ مسجد حرام من المسجد الحرام، مسجد حرام مکہ شریف کی وہ عزت والی مسجد ہے جس کے بیچ میں بیت اللہ شریف واقع ہے، مگر مسجد سے مراد مکہ شریف ہے نہ خود مسجد شریف، کیونکہ معراج حضرت ام ہانی کے گھر سے ہوئی جو حرم شریف میں ہے۔ حاشیہ جلالین صفحہ 228 پر یہ بات درج ہے۔ ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صرف معجزہ عطا نہیں کیا بلکہ ہمارے آقا پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سر سے پیر تک سراپا معجزہ بنایا ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کو کمال عطا کیا گیا اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سراپا کمال بنایا گیا ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو جتنے معجزات اور کمالات دیے گئے وہ سارے معجزات و کمالات بلکہ اس سے کہیں زیادہ ہمارے آقا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تنہا عطا کیے گئے ہیں۔ حسن یوسف دم عیشا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزہ داری، آچا خوبا ہما دارند تو تنہا داری۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے حضور سراپا نور صلی اللہ تعالی وسلم کی، مگر مانے گا وہی جو ایمان والا ہے۔ سرکار اعلی حضرت عاشق مدینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، تعظیم بھی کرتا ہے نزدیک تو مرے دل سے، تعظیم بھی کرتا ہے نزدیک تو مرے دل سے۔ شعر دیکھیں گے، مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مر جائے دل سے، مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، اور تعظیم بھی کرتا ہے نزدیک تو مرے دل سے، تعظیم بھی کرتا ہے نزدیک تو مرے دل سے، مرے دل سے، تعظیم بھی کرتا ہے نزدیک تو مرے دل سے۔ مومن وہ ہے جو ان کی عزت سے مرے دل سے۔ ایمان والو، خوب غور سے سنو، ایک دن کی بات کی آسمان رشد و ہدایت کے چاند تارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپس میں بیٹھ کر انبیاء کرام علیہ السلام
السلام کی شان و عظمت کا تذکرہ فرما رہے تھے کہ غلاموں کے درمیان آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سنا کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا. دوسرے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا گیا. تیسرے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمت اللہ بنایا. چوتھے صحابی کہنے لگے حضرت آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنایا ہے. ہمارے سرکار مدینہ کے تاجدار سید الابرار و اخیار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہاری گفتگو سنی اور تم لوگوں نے سچ کہا ہے. ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں, موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں, عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہے, آدم علیہ السلام صفی اللہ ہیں. وآنا حبیب اللہ, اعلی وآنا حبیب اللہ. مگر غور سے سن لو کہ میں حبیب اللہ ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یعنی اب دیکھیے نبی فرماتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ ہے, موسیٰ کلیم اللہ ہے, عیسیٰ روح اللہ ہے, آدم صفی اللہ ہے اور میں حبیب اللہ ہوں, میں حبیب اللہ ہوں. یہ بات اللہ کے نبی صحابہ سے عرض کر رہے ہیں. مشکات شریف کے اندر صفحہ نمبر 505 کے اوپر یہ بات درج ہے. تبھی تو عاشق رسول سرکار اعلی حضرت مجدد دین و ملت غواص بحر معرفت کنز الکرامت جبل الاستقامت ارشاد فرماتے ہیں سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی, سب سے بالا و والا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. ایمان والو, اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ان کے مراتب و درجات کے مطابق معراج کی دولت نصیب فرمائی, سرفراز کیا. اور لیکن میرے نبی کو جو معراج عطا فرمائی اللہ نے وہ کسی نبی و رسول کو میں ایسی معراج عطا نہیں فرمائی. انشاءاللہ تعالی پھر وقت ملا تو اس کے آگے معراج النبی پر ہی بات کرنے کی کوشش کروں گا اور مکمل انشاءاللہ تعالی معراج النبی میں آپ لوگوں کے مابین عرض کرتا رہوں گا. رب کعبہ کی بارگاہ میں گوشے گزار ہوں. مالک و مولا اتنی دیر کی گفتگو میں کسی قسم کی لغزشیں ہو گئی ہوں, اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے توسل سے مجھ گنہگار کو معاف فرما. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ واخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر فی الدارین. اللہ آپ کے علم میں عمر میں مزید برکت عطا فرمائے.